أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أعوذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اپنی بیٹیوں تک ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنٹینیو کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نواسی کے ساتھ تعلق، یعنی یہاں ہم تعلقات کی گرمی دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں میں جب جذبات شامل ہوتے ہیں اور انسان ایسے وقتوں میں پھر اگر تبلیغ کرتا ہے جب دوسرے آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اپنی بیٹیوں تک ہی نہیں تھی بلکہ بیٹیوں کی اولاد نے بھی اس سے وافر حصہ پایا. حضرت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج کا ہمارا ٹاپک خواتین کے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت. پیچھے کیا دیکھا تھا؟ فرضیت، کہ یہ لازم ہے. آج ہم اس کی مور امپورٹنس دیکھیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ ڈیفرنٹ ٹاپک دیکھیں گے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم اس کی اہمیت کو 6 مختلف ٹاپکس کے انڈر دیکھیں گے. یعنی یہ جو لفظ ہے نا، ان کو اپنے نوٹس میں ضرور لکھا کریں. جب کتاب آفر کی جاتی ہے، بہت بڑی بک لگتی ہے، کیا کریں سمجھ نہیں آتی، نہیں، آپ سب کسی کو پوچھنے پہ بک کے پیج نمبرز نہیں بتائیں گے. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہو. میں نے جو کل کا پڑھایا ہوا ریکیپ کے، میں نے بغیر بک کھولے کی ہے. کیوں؟ کہ میرے ذہن میں موجود ہے. یہ تھا، اس میں یہ حدیث تھی، یہ آئی تھی، نیکسٹ رائٹ. تو جب چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے نا، تو آپ فیل کریں گے کہ اس سے آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی اچھا رہتا ہے، میموری بھی شارپ ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ خواتین کے نیکی کے کام کرنے میں جو فوائد ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کے 6 مختلف ٹاپک ہیں، اور یہ ہر ٹاپک اپنی جگہ ایک اہم ہے. نمبر 1 ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. پھر دوسرا اس کا اینگل ہے کہ اولاد کا ماؤں سے شدید تعلق، بچے ہمیشہ ماں سے ہی جڑتے ہیں. تیسری بات کیا ہے کہ ماں کے فکری اختلاف کے سبب احتساب والد کا بے اثر ہونا. یعنی اس میں ہمیں ڈیٹیلز پڑھیں گے، لیکن یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ ماں کا اثر باپ سے زیادہ ہو جاتا ہے. ماں کے فکری اختلاف کیا ہوتا ہے؟ سوچ کا فرق.
اس کا سبب کیا ہے؟ احتساب والد کا بے اثر ہونا. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ماں باپ کے آپس کے معاملات کا بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر بعض بیویوں کا شوہروں پر عظیم اثر، یعنی تاریخ میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ خواتین جو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہوتی تھیں لیکن وہ اپنے مردوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی تھی. باوجود اس کے کہ میں خود بھی ایک عورت ہوں، میں اس چیز کو ہمیشہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ عورت مرد پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. ہم کہیں نہ کہیں، ہم مانے نہ مانے، لیکن ہمارے شوہر ہماری سنتے ہیں. اور عورت میں اللہ نے ایک نرمی رکھی ہے نا، ایک لوچ، ایک ایبزارپشن. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ سپنج رکھیں گے تو پانی چوس لے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ اگر پتھر کا ٹکڑا رکھ دیں، ربڑ رکھ دیں، پلاسٹک رکھ دیں، نہیں چوسے گا. لکڑی رکھ دیں گے، تھوڑا سا چوسے گی پھر چھوڑ دے گی یا دیر سے چوسے گی. عورت کے اندر ایبزارپشن ہے، عورت میں اٹریکشن ہے، فطری طور پہ ہے. تو چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جو بھی روپ ہے نا، وہ اپنا اثر مردوں سے زیادہ لاتی ہے. بلکہ کئی لوگ یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ تبلیغ مرد بھی کرتے ہیں بٹ عورت کی بات پینیٹریٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ ایموشنز غالب ہے نا، اس کے اندر اللہ نے جذباتی پہلو زیادہ رکھا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر 5واں ٹاپک ہے کہ بیٹیوں کا بعض باپوں کی نظر میں خاص مقام، یعنی بیٹی جتنے اچھے طریقے سے باپ کو نصیحت کر سکتی ہے یا باپ بیٹی کی مان سکتا ہے، عموماً دوسرے رشتوں کی وہ نہیں مانتے. پھر نیکسٹ تھنگ ہے کہ بہنوں کا بعض بھائیوں کی نگاہ میں خاص مقام، یعنی بھائی بہن کا رشتہ. تو یہ 6 ٹاپک ہے، آئیے ذرا ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں. پہلا ٹاپک ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عورتوں کی اہمیت اور حیثیت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں ایک یہ ہے کہ ماؤں کو باپوں کے مقابلے میں اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع میسر آتا ہے. باپ عام طور پر طلب رزق اور دیگر معاملات کی سر انجام دہی کی خاطر گھر سے باہر رہتے ہیں، اور عورتوں کا تو اصل ٹھکانہ ہی گھر کی 4 دیواری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دلچسپی کی صورت میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں اولاد کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو معاشی ذمہ داریوں سے آزاد کیا تھا نا، کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کماؤ اور پھر لاؤ اور پھر دوسرے کھائیں، تو اس میں ایک بہت بڑی اس کی حکمت تربیت اولاد تھی. یہ جملہ لکھ لیں. خاص طور پہ جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جی عورت جاب کر سکتی ہے کہ نہیں، کیا حلال ہے حرام ہے، تو اس کا جواب آپ کو دینا سکھا رہی ہوں. آپ کا اپنا ذہن بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو معاشی ذمہ داریوں سے اس لیے آزاد رکھا ہے کہ وہ گھر رہ کر باقی کام تو وہ کریں گی ہی، بٹ بچوں کی تربیت کریں. جو عورت اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو کر مال کما رہی ہے وہ کبھی خوشی نہیں پائے گی. ڈالرز آئیں گے، پاؤنڈز آئیں گے، روپیز آئیں گے اس کے پاس، لیکن خوشی نہیں آئے گی. اسی طرح سے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے عورت کو ذہنی طور پہ بہت ریلیکسڈ، نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو گھر میں رہ کر عموماً آپ خوشی رہتے ہیں. یہ آپ کو اس دن اندازہ ہو سکے گا جس دن آپ لوگ گھر سے باہر رہیں گے. کسی ایک دن آپ کام سے باہر چلے جائیں، شاپنگ کے لیے چلے جائیں، کسی آفس میں جائیں، کچھ بھی کریں، صرف روڈ کی ٹریفک میں ہی پھنسنے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر چڑچڑاپن سا آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ یہ بچوں کا کام لگایا. اب میں یہاں تھوڑی سی بات کروں گی آج کے لائف سٹائل پہ. آج جو عورتیں جاب نہیں بھی کرتی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت اتنا نہیں گزارتی جتنا ان کو گزارنا چاہیے. مثلا بچے پہلے صبح اٹھ کے اسکول سے واپس آتے ہیں، تھوڑا سا کھایا پیا تو وہ سپارہ پڑھنے چلے گئے، یا اسکائپ پہ کلاس ہونے لگ گئی، یا مولوی صاحب آ گئے، وہاں سے فارغ ہوئے تو شام کی ٹیوشن ہے، بیچ میں ماں نے زبردستی تھوڑا منہ میں لقمے ڈالے، سو جاؤ. آپ ذرا سا تھوڑا سا توجہ دیں اس بات کو. آپ دیکھیے کہ ایک ماں بچے کے ساتھ سارے دن باتیں تو نہیں کر سکتی، ہم کوئی بھی نہیں کسی کے ساتھ کرتے، بٹ اگر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے انوالو ہے، مثال ہے کہ سپارہ مولوی صاحب سے جو پڑھا رہی ہیں، تو ماں خود اگر قرآن ٹھیک پڑھی ہو تو ماں سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا. آج ہمارے ہاں ایک معروف جملہ ہے، بچے ماؤں سے نہیں پڑھتے. وہ مائیں جو دوسروں کو پڑھاتی ہیں ان کے اپنے بچے کسی اور سے پڑھتے ہیں. یہ ماں کی ہار ہے. میں نہیں مانتی کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی ذہنی طور پہ دور ہے کہ اس کی مانے ہی نہ. آج وہ آپ کے کہنے پہ آپ سے سبق نہیں پڑھ رہا، کل وہ آپ کی بڑی بڑی باتیں مانے گا. تو دیٹ مین یہ ہماری تربیت کا نقص ہے. شروع سے ماں کو چاہیے بچے کو اپنے ارد گرد رکھے،
ایک وہ چھوٹا سا بچوں کی پکچر تھی تو اس پہ ایک مرغی بنی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک چوزا بنا ہوا تھا، تو نیچے لکھا ہوا تھا آئی گو ویئر مائی موم گوز. تو مجھے بہت ہی پیارا لگا کہ اللہ کرے انسانوں میں بھی ایسا ہی ہو. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کسی حد تک، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ مائیں گھر میں بچوں کو ٹی وی پہ، کارٹونز پہ اور بیکار چیزوں میں ڈال کر شاپنگ پہ جا رہی ہیں، کبھی جیولری پہ جا رہی ہے. بچوں کے وہاں کیا کام ہے؟ تو لہٰذا جتنی ماں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں پڑی یا گھر میں رہتے ہوئے کچھ مائیں وہ کھاتی پکاتی رہتی ہیں، اب بچے بیٹھے ہوئے اپنے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ مت سوچئے کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دے رہی ہیں، یہ سوچے کہ بچہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی ایک آپ کو کہتا ہے ایکسکیوز می کین آئی ہیو 5 منٹ پلیز، میں آپ کے 5 منٹ لے سکتی ہوں؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ضرور. وہ بات کر رہے ہیں نا. اب دیکھیے دونوں کے 5 منٹ لگ رہے ہیں نا، بٹ کس نے کس کو ٹائم دیا؟ آپ نے اس کو دیا ہے جو اس وقت آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. بات سمجھ رہی؟ اتنی بات سمجھے. یہ بڑا اہم نقطہ بتانے والی ہوں آپ کو. بعض مائیں اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کہ ہم ان کو ٹائم دے رہی ہیں، اصل میں وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہی ہوتی، ان کا ٹائم لے رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھے اور بھی آسان کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جب میں نے کسی کے کہنے پہ رک کر اس کی بات سنی تو میں نے اس کو اپنے 5 منٹ دیے نا. مجھے تو کوئی کنسرن نہیں تھا اس سے، مجھے تو پتا بھی نہیں وہ کیا کہے گا. اس کی بات سننے میں نے اپنے 5 منٹ دیے. اپنے سے ایک سوال کیجئے، دن میں کتنا وقت آپ اپنے بچے کو دیتی ہیں؟ بچے کو کب دیں گی؟ جب بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور آپ بالکل خاموش ہو کے اس کو سنتی ہیں. جی میرا بچہ بولو کیا. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کھانا کھا لو، یہ آپ نہیں اس کو دے رہی، وہ غریب آپ کو دے رہا ہے. چلو کپڑے بدلو، یہ آپ نہیں اس کو دے رہی، یہ تو وہ آپ کو دے رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ بچوں کی دل کی بات سنیں. بہت بڑا تربیت کا نقص وہاں پڑتا ہے کہ مائیں بچوں کے دل کی بات نہیں سنتی. اکثر ماں سے پوچھے، ہم تو جی سارا دن بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور ذرا سے گروئنگ ایج کے بچے ہوں گے نا 7 8 10 سال کے، تو آپ اکیلے میں پوچھے وہ کہیں گے مائی مام ڈونٹ گیو می ٹائم، میری ماں میری بات نہیں سنتی. اور جتنے بچے گرو ہو رہے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ یہ 8 9 10 11 12 سال کی عمر، جب جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس وقت بچے سے کہیں آج میرا بیٹا بیٹھو، جو کہنا ہے کہو، لطیفہ سناؤ، شعر سناؤ، قرآن سناؤ، دل کی سناؤ، میری گود میں سر رکھو، آئی ایم ریڈی فار یو، دس ٹائم از فار یو. سیل فون بند کر دیں. یہ ہے آپ کا اس کو ٹائم دینا. تو یہ جو سارا دن یل کرتے ہیں، یہ ہم ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، یہ تو وہ غریب ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ پوائنٹ کلیئر ہے میرا؟ بس اس کو ذہن میں رکھے. صرف 5 سے 15 منٹ اگر آپ انڈیوائیڈڈ اٹینشن اپنے بچے کو دے دیں گے نا، کبھی وہ بچے ماؤں سے دور نہیں ہوتے. ماؤں کو دوسروں کو نہیں کہنا پڑتا اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ. بھائی ماں تو آپ ہے، تو میں کیوں بتاؤں؟ نہیں میری یہ سنتے نہیں. بچے کب نہیں سنتے؟ اب اس کا اپوزٹ دیکھیں. آپ چاہتی ہیں کہ آپ بچے کو بلاؤ، احمد ادھر آؤ، تو بچہ دوڑ، جی ماما. احمد آؤ کھانا کھا لو، چلو احمد اسکول چلے. آپ چاہتی ہیں فوراً ہر بات پہ وہ لبیک ہے. اور کبھی بچہ آپ کو بات دیتا ہے، ماما کیا ہے، چیخ رہی ہیں، فون پہ ہوں. اب وہ بچہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے کہ میں کب سے ماں کو بلا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کو چوٹ لگ گیا، ہو سکتا ہے اس کو واش روم میں کوئی چیز چاہیے، کچھ بھی ہے، یا کوئی بات ہی شیئر کرنا چاہتا ہے. لیکن ماں کا کٹھور سا جملہ ہے، اور اتنے میں فون کی ایک بیل بجتی ہے، ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے، کدھر ہو؟ تو پھر بچہ کیا کہے گا؟ کاش میں، بولیے، میں اسمارٹ فون ہوتا. آج یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ میری مام فون کی پہلی بیل پہ یس کہتی ہے اور بڑے پیار سے کہتی ہیں. ٹھیک ہے بات واضح؟ کرنا کیا ہے؟ بچوں کو وقت دینا ہے. اور بیلیو می، آپ اور میں اس کو دعویٰ کے ضمن میں پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے. اس کے لیے دا بیسٹ ٹائم آپ کا بچوں کو وقت دینے کا شام کو، رات کو ان کے بستر پہ جانے کا وقت ہے. ہمارے کلچر میں رات کی کہانی بڑی معروف ہے، یہ مشہور ہے نا. آپ اپنے بچے کو جتنا اچھا نیکی کا حکم اس کے سونے کے وقت دے سکتی ہیں، کبھی نہیں دے سکتی. یا جس وقت وہ اسکول سے آتے ہیں اس وقت سنیں، بیٹھ کے ساتھ کھانا کھائیں. کیا مصیبتیں ہمارے اوپر، کیا مشکلات ہیں. میں 4 سالن کے ساتھ 5واں سیلڈ نہ بھی بناؤں گی نا، کوئی بات نہیں، بٹ اگر میں اپنے بچے کی 5-10 منٹ بیٹھ کے بات سن لوں گی نا، یہ اس کے لیے مور امپورٹنٹ ہے. بعض میں کھلا کھلا کے مت مار دیتی ہیں لیکن بات نہیں سنتی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ ماں اپنے بچے کو
وقت دے اور اس میں اچھے اچھے اخلاق سکھائے، اچھی اچھی باتیں سکھائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باپ کی نسبت یہ کام بہت آسان ہے۔ سیکنڈ تھنگ دیکھیے گا، اولاد کا ماں سے شدید تعلق۔ یہ بات مسلمہ ہے، اب اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ مسلمہ، مسلمہ نہیں، مسلمہ۔ اب آپ عرب لگا لیجئے بک پہ، کیونکہ اردو عربی میں عرب کا ہی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بات مسلمہ مین تسلیم شدہ، یہ بات اپروفڈ ہے کہہ لیں۔ اولاد کا باپ کے مقابلے میں ماں سے تعلق عام طور پر زیادہ گہرا اور شدید ہوتا ہے۔ اسی بات کی گواہی میں یہ ہے کہ بچے اپنے دل کی باتیں باپوں کی نسبت ماؤں سے زیادہ کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں ماؤں سے مشورہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ بچیوں کا میلان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ میلان سمجھتے ہیں؟ جھکاؤ، انکلائنیشن۔ اور ان کی بات سننے اور ماننے میں بچیوں کی رغبت یعنی موٹیویشن یا ان کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بچیوں کا میلان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ان کی بات سننے اور ماننے میں بچیوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا وَالْبَنَاتُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ أَمْيَلُ وَلِقَوْلِهِنَّ أَرْغَبُ، بیٹیوں کا رجحان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان کی بات کو زیادہ قبول کرتی ہیں۔ ذرا یہ جملہ اپنے گھر کے ماحول پہ رکھ کے سوچئے، کیا آپ کے گھر میں یہی ترتیب ہے؟ میں پھر بولتی ہوں، بیٹیوں کا رجحان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان کی بات کو زیادہ قبول کرتی ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ میری تو مانتی کوئی نہیں ہے، باپ سے کہہ دو منوا لے، ابا سے پوچھ لو۔ یعنی آج کانسیپٹس فرق ہو گئے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہے اولاد کے ساتھ۔ پیٹ میں رکھا ہوا بچہ، دودھ پلوایا ہوا بچہ، ہمارے ساتھ ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا ہوا بچہ، جب اس کا قد بڑا ہونے لگتا ہے یا ہمارے قد کے برابر ہونے لگتا ہے نا، تو وہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ اور میں سچ بتاؤں بڑے درد سے کہوں گی کہ بعض بچوں کا تو میں نے دیکھا ہے تعلق پھر ماں باپ دونوں سے کہہ لیجئے صرف ضرورتوں کا رہ جاتا ہے۔ چاپلوسی، 1000 روپیہ دے دینا، یہ سوٹ دلا دینا، جب کچھ چاہیے نا تو وہ محبت بھی آ جائے گی، مٹھاس بھی ہے، نرمی بھی ہے، لاڈ بھی ہو جائیں گے۔ اولاد وہ ہے جو آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے۔ کس نے کہا کہ اے ابا جان افعل ما تؤمر، کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اسماعیل سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ کسی کا فیضان نظر، وہ کون سی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے؟ آج ہمارے بچے بھاری فیسوں سے پڑھے ہوئے۔ مجھے ابھی چند دن پہلے ایک ماں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جو بچے کی فیس اس نے بتائی، میں تو حیران رہ گئی۔ 1 لاکھ روپیہ دیں گے ہر 3 ماہ کا۔ میں نے کہا اس میں کیا سرحاب کے پر لگے ہوئے؟ نہیں، اس میں نام بہت اور جگہ نہیں ملتی اور دس اینڈ دیٹ۔ یعنی میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ریزلٹ سے بات سمجھ آتی ہے نا۔ آپ یہ پھول خرید کے لے آئے، یہ مہنگے سستے تھے، کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی لک سے پتہ چلے گا۔ ریزلٹ دیکھیں گے، ہاں واقعی ریئل ہے، واقعی خوبصورت ہے، خوشبو بڑی پیاری ہے، بہت نائس لگ رہے ہیں، لے لو، ریزلٹ اچھا ہے۔ قیمت آپ اس میں دیں اصلی پھولوں کی اور ہوں یہ پلاسٹک کے پھول، تو وہ ورت تو نہیں بنی نا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، مجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ اسلام کا مزاج جو ہے یہ ہمیشہ ریزلٹس دیکھو کیا ہے۔ تو جب آپ کے ہمارے بچے اتنے مہنگے اسکولوں میں جاتے ہیں، جائیں، ہیں ہمارے پاس، ہم دے دیں گے پیسے، بٹ اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ تو یہ بات جو سمجھ آ گئی کہ بیٹیوں کا رجحان ماؤں کے ساتھ اور ماؤں کا رجحان بیٹیوں سے ہونا چاہیے۔ بونڈ ہوتا ہے ایک، ویسے بھی سیم جینڈر کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ جیسے میں عورت ہوں نا، میں آپ کے ساتھ بات کروں گی نا، بہت ایزیلی آپ میری بات سمجھیں گے۔ ایک میٹنگ میں صرف عورتیں بیٹھی ہوں گی نا، تو ہم سب ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بڑی ایزیلی سمجھیں گے۔ آپ 2 مردوں کو 4 عورتوں کو بٹھا دیں، کتنے کراس کوسچننگ آئیں گے، ان کی مائنڈ لیول نہیں ملتا۔ کہیں گے عورتیں تم لمبی بات بڑی کرتی ہو، جلدی کرو، ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، تو عورتیں کہیں گی بات کچھ سمجھ نہیں آئی، ذرا کھول کے بتائیں۔ ایک مینٹل لیول اللہ نے بنایا ہے، تو بیٹی کا ماں سے تعلق باپ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے there is something missing، یہ کوئی رانگ چیز ہے، اس مسنگ فیکٹر کو دور کر لے پھر ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کا تعلق ہمارا ہاں پتہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں، یا ماں نہیں رہتی تو یا بیٹی نہیں رہتی، پھر روتی ہیں بیٹھ کے۔ اور بعض دفعہ دور رہے تو بڑا تعلق ہے، قریب ایک جگہ بیٹھیں تو 10 منٹ نہیں لڑائی کے بغیر گزرتا ہے۔ یہ نقص ہے تربیت کا۔ بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ یہ کیفیت صرف بیٹیوں ہی کی نہیں، بیٹوں کی ایک کثیر تعداد کا معاملہ بھی ماؤں کے ساتھ ایسے ہی ہے
کتنے ہی بیٹے ایسے کہ ان کے باپ انہیں کسی بات کے سمجھانے اور منوانے کی خاطر بہت زیادہ وقت اور محنت صرف کرتے ہیں، لیکن ساری سعی اور کوشش بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسی بارے میں مائیں مداخلت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شیریں اور نرم و نازک چند کلمات میں ایسی تاثیر ڈال دیتے ہیں کہ افکار میں تغیر یعنی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بچے اپنی سوچ بدل لیتے ہیں، خواہشات یکسر بدل جاتی ہیں، عزائم کا رخ مکمل طور پر پلٹ جاتا ہے، منصوبوں کی سمت بدل جاتی ہے، بلکہ زندگی کا نقشہ ہی یکسر مختلف ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات پیاری ماؤں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے چند آنسو اللہ کی توفیق سے ایسے نتائج پیدا کرتے ہیں جو کہ بیسیوں تقریریں اور دروس پیدا نہیں کر سکتے۔ ماں کی آنکھوں سے بہنے والے چند قطرے بسا اوقات وہ بات آسانی سے منوا لیتے ہیں جن کے منوانے کے لیے قوت اور طاقت والے عاجز رہتے ہیں۔ باپ کی مخالفت کے باوجود ماں کے کہنے پر ننھے انس رضی اللہ عنہ کا کلمہ توحید پڑھنا ماں کی شدت تاثیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بات واضح؟ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو واقعی محسوس کریں تو اتنی زیادہ یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ 2 باتیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک۔ پہلی بات ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں اور ان کو گزارنا چاہیے، اور دوسری بات ہم نے کیا دیکھی ہے کہ ماؤں کی بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن باپوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جس کا اثر زیادہ ہے اور جو وقت زیادہ گزار رہی ہے، جب وہ اچھی بات کا حکم دے گی، بری سے روکے گی، تو اس کا اثر بھی تو زیادہ ہوگا نا۔ یاد رکھیے، ہم کسی کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے، ہم اس کے تعلق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی جگہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے نا، پہلے اپنا اس کا تعلق بنائیں۔ جیسے کنیکشن جوڑا، اب جیسے میں بات کر رہی ہوں نا، تو میں نے پلگ لگا کر مائک کھولا ہے، پھر میں بول رہی ہوں نا۔ بٹن بند رکھوں اور میں بولنا شروع کر دوں، فون کا نمبر ڈائل نہ کروں اور میں بولنا شروع کر دوں، کیا میری بات دوسروں تک پہنچے گی؟ بس یہ جب بھی تبلیغ کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم حکمتیں بھی سیکھتے جائیں نا۔ جب بھی بچے کو یا بڑے کو کسی کو کوئی بات کریں، پہلے چیک کریں کہ وہ سن رہا ہے۔ سوتے بچے کے پاس اب تقریر بھی کر آئیں گے نا، اٹھو نماز پڑھو، تباہ ہو جاؤ گے، بے نمازی ہو، منافق ہو گئے، شیطان پیشاب کر دے گا، یہ ساری حدیثوں کے خلاصے ہیں۔ 100 باتیں کر دے، پتہ چلے اس نے ایک بھی نہیں سنی کیونکہ وہ تو خراٹے لے رہا، کیا فائدہ ہوا؟ یا ایسے ہی بند فون کو اٹھا کر میں باتیں شروع کر دوں اور اگلے کو میرا کنیکشن ہی نہیں ملا۔ کنیکشن جوڑے، کنیکشن جوڑنا از ویری ہارڈ بات منوانے یا بات سنانے کی نسبت، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی سوال تو نہیں آپ کے ذہن میں؟ کوئی کراس کوشچن آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، میرے بچے تو میری نہیں سنتے، وہ تو میری بات سن کے تو بس چپ۔ اگر ایسا کچھ ہے نا، تو کہیں اوور ڈوز ہو چکی ہے آپ کی طرف سے، کہیں آپ نے ذرا سخت ہاتھ سے انجیکشن لگا دیا تھا، اب وہ ڈر چکا ہے کہ نہیں یہ انجیکشن لگتا ہے تو میرے تو بازو میں سویلنگ ہو جاتی ہے۔ بیک ٹو بیسک، واپس اس بچے کو چھوٹا کریں، تصور میں لائیں، یہ آج بھی وہی بیبی ہے جس کو میں گود میں لیتی تھی، آج بھی یہ میرا چھوٹو ہی ہے، یہ آج ہی میری چھوٹی ہے۔ اس پیار اور محبت کے ساتھ وہ جو بیچ میں گریں پڑ چکی ہیں نا، یا آپ کہہ لیں کہ کولڈ وار ہے نا، ٹسل ہے، اس کو ختم کریں، ورنہ یہ پھر آپ کے جانے کے بعد ہی آپ کو یاد کریں گے، آپ کے سامنے نہیں کریں گے۔ جی آپ؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بچوں کی اسکولنگ کے حوالے سے بھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی، ویسے تو یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اگر آپ بعد میں ٹائم دے سکتی ہیں تو میں اس بارے میں کچھ مشورے لینا چاہوں گی۔ ابھی بات کر لے تھوڑی سی، اس لیے کہ سب کا فائدہ ہوگا۔ یہی سب کے مسائل ہے کہ جی اچھا، میرا بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالنے کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اور دنیا دونوں کی بہترین تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ مجھے ان اسکولوں میں جتنی سوری ٹو سے بٹ بے حیائی ڈیفینیٹلی ان اسکولوں میں موجود ہے۔ اپنی طرف سے تو میری پوری کوشش ہے، میری بچیاں ابھی صرف 9 سال کی اور 7 سال کی ہیں اور دونوں اسکارف بھی لے کر جاتی ہیں، اور میں حد الامکان ان کو ہر چیز بتاتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ 3 مہینے کی اتنی فیس بتا رہے ہیں، ہم 2 مہینے کی 30,000 روپے ایک بچی کی فیس دے رہے ہیں، اور وہ ہم کیسے دے رہے ہیں؟ ہم دے ہی نہیں رہے، ہمارا اللہ دے رہا ہے، صرف اور صرف ہماری اس نیت کے اوپر۔ میں خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، میں ان کو یہاں سے نکال کر کون سے ایسے اسکولز ہیں، اب اسپیشلی بحریہ میں رہتے ہوئے آپشنز اور کم ہو گئی ہیں ہمارے پاس، اس حوالے سے مجھے واقعتاً گائیڈنس چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو وہاں سے اگر نکالوں تو وہ کون سی جگہ ہو جہاں پر لائک اسلام بھی ہو،
اور ڈیفینیٹلی دے آر آل مسلمس، لیکن عمل جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا. پھر فیس ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، تو ہم انہیں کہاں بحریہ میں رہتے تھے، کون سا ایسا. آپ کے بچوں کی ایج کیا؟ بڑی 9 سال کی اور چھوٹی اب 7 سال کی ہوگی مئی میں. شروع سے اسی اسکول میں؟ بڑی بیٹی کو گھر کے پاس ایک اسکول میں ڈالا، وہ جیسے گلی محلے کے اسکول ہوتے ہیں، اقبال ٹاؤن میں ہم لوگ رہتے تھے. میں ڈرتی بھی بہت تھی کہ بچی کو دور بھیجوں، تو میں نے اسے کافی پاس اسکول میں ڈالا، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ باقاعدہ آپ یقین کریں اتنی عجیب عجیب حرکتیں لی گئی. وہ بہت شائع طبیعت کی تھی. اب بھی اگر اتفاق ہوا میں آپ سے ضرور ملواؤں گی. ٹیچر نے اس کو اتنی اونچی الماری پہ بٹھا دیا، وہ 3 سال کی تھی، اس نے وہاں سے جمپ لگا دی. پھر اس کو 2 قطرے پولیو کے ڈراپس کے پلوانے کے لیے غیر مردوں سے، غیر مرد سے مراد جو اسکول کا پی این ہوتا ہے، چلو میں اس کو بھی غیر نہ کہوں، اگر میں کہوں تو ایٹ لیسٹ بچہ اس سے فیملیئر ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ہمارے فلاں بھائی ہیں یا ہمارے فلاں ٹیچر ہیں. باہر سے آنے والی ٹیم نے اس کا منہ، اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو 2 قطرے زبردستی پلائے. اس کا پشی نکل گیا. وہ پیمپر فری بچہ تھا. وہ گھر آئی، وہ بھیگی ہوئی تھی سردیوں کے دنوں میں. میں نے اتنی ٹینشن میں وہ 5 مہینے گزارے ہیں. میری بیٹی روتی ہوئی جاتی تھی، روتی ہوئی آتی تھی. حالانکہ آپ اسے ملیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ اب اگر آپ کہتی ہیں کہ نوٹی ہو گئی ہے تو یہ پہلے کیا ہوتی ہوگی. آپ سوچیں کہ میں اپنی بچی کو ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بٹھا کے کئی کام کر لیتی تھی. وہ کبھی اتنا بھی نہیں کرتی تھی کہ یار میں یہاں سے چھلانگی مار کر دیکھ لوں، میں یہاں سے تو نکلوں. ایسا وہ میرا پیارا سا چھوٹا سا منا سا بچہ تھا. وہاں سے پھر میں نے اس کا اسکول چینج کروانے کے بارے میں سوچا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ناقابل برداشت. اسکول چینج کروانے کا سوچا. بڑی بہن کے بچے بھی کہنا اس میں پڑھتے تھے کینال سائڈ کیمپس میں. انہوں نے کہا کہ کتنے اسکول بدلواؤ گی، اس طرح کے سارے اسکول ایسے ہی ہوتے ہیں. وہاں سے بھی کہنا اس میں گئی. کینال سائڈ کیمپس میں ایسے حالات اتنے زیادہ نہیں تھے. لیکن اب یہاں بحریہ میں آ کر ایک تو تعلیم کا معیار کینال سائڈ کیمپس والا نہیں ہے، پھر فیس ڈیفینیٹلی آگے بھی، اور جس طرح سے زندگی کے حالات چلتے چلے جا رہے ہیں ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے. وہی چیزیں گھر کی، کتنی ہی چیزیں گھر کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. مجھے زیادہ فیصد ہے کہ کوئی اسٹیٹس بالکل نہیں چاہیے. میں اسٹیٹس کانشیس بالکل بھی نہیں ہوں کہ ہاں جی میرے بچے بھی کرنا اس میں پڑھتے ہیں. مجھے ان کی صرف اور صرف تعلیمی معیار چاہیے. دیکھیے اب آپ کی جو بات ہے یہ صرف آپ ہی کی نہیں ہوگی، یہ اس شہر میں ہر ماں کی ہوگی جن کے بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ضرورت کیا ہے اچھے اسکول اور اچھے ٹیچرز بنانے کی. ایسے ہی ہے نا. چلیں آپ کے بچوں نے یہ ایکسپیرینس کر لیا، آج سے 5-6 سال کے بعد کے بچوں کے لیے اگر آپ اور کوئی کوشش کرے، کوئی ایسا اسکول، کوئی ایسا ادارہ بن سکتا ہے نا. وہ کہاں سے بنیں گے جب قرآن پڑھی ہوئی ٹیچرز اور اسٹاف ملے گا. میں ہر بات کے اینڈ پہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہوں کہ لوگوں کو قرآن پڑھا دو. آج صبح ہماری کوئی 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی کسی ایک کنٹری میں، تو بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے اسکول ادھر ایک اور بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا ہے. تو کیا خیال ہے اس نام پہ اگر ہم کوئی بات کریں کہ بچوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اس کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں نا تو ہم بچوں کے لیے نہیں کام کرتے ڈائریکٹ، جیسے ہمارے جو بھی اسکولز ہیں، ہم بچوں کے ٹیچرز تیار کر رہے ہیں. قرآن پڑھی ہوئی ایک اسٹوڈنٹ 2-3 سال میں اس درد کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ بچے امت کے بچے ہیں، امت وسط ہے، ان کو دنیا میں لیڈر بنانا ہے. اب وہ عورت جب کسی بچوں کے اسکول میں جا کے ٹیچ کرے گی، فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ایک ترتیب چل رہی ہے کئی سال سے، جہاں پہلے سسٹرز کی کلاسز شروع ہوتی ہیں اردو کی، پھر اس کے بعد اسی میں آہستہ آہستہ انگلش کا کورس جو اس ملک کی لینگویج ہوتی ہے، جیسے ناروے میں نارویجین ہے، فرانس میں فرینچ ہے، تو وہ کلاسز شروع ہوتی ہیں. تو اس کے فوراً بعد پھر بچوں کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے نا. تو بچوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ پراپر چیز یہ ہے کہ ہم سسٹرز کو قرآن پڑھا دیں، پھر وہ کام کریں. اور جو ٹیچرز قرآن پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس جیسا کوئی دوسرا ٹیچر نہیں ہے. اس کے لیے آپ پورا ابھی فی الحال ایک رات میں تو یہ آپ کے بچے نہیں چینج ہوں گے نا. آپ پہلے اس کے لیے درد پیدا کریں. ہم سب پیرنٹس کو اس وقت اس چیز کا شدت سے احساس ہونا چاہیے. کپڑے بنے نہ بنے، کھانے زیادہ پکے نہ پکیں، اس وقت آپ اس کو ایشو بنا لیں. جیسے آپ اس وقت جو سسٹرز ہیں موسٹلی اسی کمیونٹی کی ہوں گی نا. آپ سارے بیٹھیں کسی موقع پہ، سوچیں ہم ادھر ایک اسکول بناتے ہیں، کیسے اسکول بنتا ہے اس کا اسٹڈی کریں، دیکھیں. کوئی اجازت لینی پڑتی ہے، یہ پرائیویٹ اسکول کیا کرتے ہیں.
آپ کا لوگ جو اسکول بناتے ہیں وہ تو پیسوں کے لیے بناتے ہیں نا، یا وہ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایسا اسکول بنائیں جس کے اندر آپ ایسے سسٹم کو ڈیولپ کریں کہ آپ کے بچے وہاں دنیا کا بھی بیسٹ سیکھیں، دین کا بھی. زیادہ لوگوں سے نہ جانیں، نہ کریں. میں ایسے ساتھیوں کو جانتی ہوں، امریکہ کی بات ہے. آپ کے پاس تو شکر کریں مسلم اسکول ہے، وہاں تو مسلم کا نام بھی نہیں ہوتا نا، تو وہاں تو آپ کو ان کے ڈریس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اس سے پڑھے گا یا اس کو دیکھے گا. مثال دے رہی ہوں. تو کچھ درد رکھنے والے پیرنٹس نے یہی کیا کام جو آپ کو میں کہہ رہی ہوں. ان کو بہت تکلیف تھی اس بات کی کہ ہمارے ارد گرد کوئی بچوں کا اسلامک اسکول نہیں ہے. میٹنگ کی 4-6 پیرنٹس ملے لائک مائنڈڈ، مل کے اب کریں کیا، کہاں سے کریں، جو بھی پروٹوکول تھا. ایک سسٹر نے کہا میرے گھر کا بیسمنٹ یوز کر لیں. وہ کہتی ہیں میں خود جا کے دیکھ کے وہاں رہ کے آئی ہوئی، ان کے ابھی بھی بورڈز لگے ہوئے. وہ کہتی ہیں سزا یہ اس وقت وہاں اب وہ ایک بڑا اچھے نام سے ویل نون اسکول بن چکا ہے، 200-250 بچے وہاں فل ٹائم پڑھتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں یہ اس اسکول کا یہ پہلا اسکول ہے، بیسمنٹ گھر کا کھولا، شروع کرو. کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، تجوید آپ کی بہتر ہے. کسی ایک کو جن کو دنیاوی ایجوکیشن کی ڈگری اچھی تھی ان کو ساتھ لگایا، کام شروع کر دیا. آج وہ چلتے خود ہی رستے بنتے گئے، بلڈنگیں بھی بن جاتی ہیں، یقین کریں سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ درد رکھنے والے لوگ تھے، اور اس کو آپ سنجیدگی سے لیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے تو بچے ہی نہیں، چلو میرے تو پڑھ چکے، نہیں تو آپ کے بچوں کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیں. اس ضرورت کو محسوس کریں. ایک بات. دوسری بات جو اس سے بہت ہی اہم ہے، جو کوئکسٹ بھی ہے، سب مل کر ایسے سکولز میں جہاں آپ کے بچے جاتے ہیں جائیے، ٹائم لیں، اچھے طریقے سے ان کو بلا لیں یا کر لیں، کوئی چائے پانی کا ارینج کریں. ہائی اتھارٹیز کے ساتھ جا کر اسکول کو جو چلانے والی ہیں ان سے میٹنگ کریں. مجھے لے چلیں، میں فارغ ہوں. آپ ہر اسکول والوں سے ایک پراپر میٹنگ رکھائیں. کسی بھی اینگل سے اس بات کی اہمیت کا ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں امت کا مستقبل ہے. آپ ان کے ساتھ سنسیئرلی کوششیں کریں گے تو یہ کل آپ کا صدقہ جاریہ ہوں گے. جو اس وقت کے چلے ہوئے اسکول ہیں ان کو ٹھیک کریں. ہم ایک دم اسکریچ سے کام نہیں شروع کر سکتے. جو کیا ہوا اس کو کریں. اور ہمارے دین کا یہی مزاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے ہر فیلڈ میں بگاڑ تھا، ہر ادارہ کمزور تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دم سب ختم نہیں کر دیا. اب آپ سے میں کہوں سب اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیں تو کل سے تو آپ نے بھی نہیں ادھر آنا کہ جی بچے گھر بیٹھے تھے اب ہم کیسے آتے ہیں. اوور نائٹ چینج اسلام کا مزاج نہیں ہے. آپ نے اصلاح کی، جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو مینشن کرتے کہ پہلے شعور دلایا، پھر احساس پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے کہ وہ خرابیاں نکال دی، بعد میں پیور چیز رہ گی. جیسے اب دال صاف کرتے ہیں، روڑے نکال دیے، پتھر نکال دیے، کنکر نکال دیے، باقی دال پکا لیتے ہیں، چاولوں میں سے بھی نکالتے ہیں. یہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. یہ غیر سنجیدہ کوشش نہیں کہ ہم ایک دن گئی تھی جا کے میں نے پرنسپل سے بات کی، نہیں. یہ ویل پلانڈ چیزیں ہونی چاہیے. آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کا یہ مسلمان ملک ہے. آپ آگے تک پہنچے، وزیر اعظم تک پہنچے، آپ وزیر اعلیٰ کے تھرو جائیں، جہاں جائیں کہ بھئی ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہم نے ادھر ایسے نہیں کرنا. زبانی نہیں باتیں ہونی چاہیے، ہر چیز آپ کے پاس ریٹرن میں ہونی چاہیے. یہ خرابی ہے، اس سے یہ نقصان ہے، بچوں میں یہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. کلوز سے شروع کریں. اور اس کا میں نے امریکہ میں جو دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے، وہ کیا ہے، موسٹلی پیرنٹس اور مدرس وہ خود ہی ان اسکولوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، والنٹیئر کرتی ہیں. بچے کو چھوڑنے بھی جانا ہے، پھر 2-2.5 گھنٹے 3 بار 4 بار لینے بھی آنا ہے. تو اف یو نیڈ آئی کین والنٹیئر ہیئر. جب وہ والنٹیئر کر کے سنسیئرلی وہاں کوشش کرتی ہیں، کوئی مدر ہے کینٹین میں ہیلپ کر سکتی ہیں، کوئی کچھ، تو آہستہ آہستہ پھر اسکول والے ان سے فیملیئر ہوتے ہیں، پھر بونڈ بنتا ہے، پھر وہ اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں، تو وہ آگے تک پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں. تو پھر آپ لیے دیے نہ رہے. آپ کا کام صرف صبح اٹھ کے بچے کا ٹفن بنانا ہی نہیں ہے اور اس کو روز فرائی کھانے بنا کے اور برگر اور اس وقت ایسے آئلی کھانے دینے کا کہ جس کو کھا کے وہ ویسے سو جائے. آپ کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ صرف اس کے چھوڑنے کا انتظام کریں اور کہ شکر ہے یہ گیا ہے، چلو اب میں فری ہوں، اب میں 4 گھنٹے شاپنگ کر لوں یا گھر دیکھ لوں. انٹرسٹ لیں. ٹیک انٹرسٹ ان یور کڈس. سب پیچھے، میرا کھانا نہیں پکا کوئی بات نہیں ہے، بہت کچھ ہے گھر میں کھا لیں گے، بٹ میں نے اپنے بچے کو ضائع نہیں کرنا. اور میں کہتی ہوں یہ جو ہم دعویٰ کا پڑھ رہے ہیں نا ٹاپک، اگر آپ میں باہر جا کے کسی کو بھی کچھ نہ کہہ سکیں، پابندی ہیں، مشکلات ہیں، حالات نہیں، تو آپ کے میرے اسٹوڈنٹ تو گھر بیٹھے ہیں. کسی کے 3 ہوں گے، کسی کے 4 ہوں گے، کسی کے 2 ہوں گے، کسی کے چھوٹے ہوں گے، کسی کے بڑے. ہر ماں ایک استاد ہوتی ہے. جب یہ ماں کا رول بگڑا، سوسائٹی بکھری ہوئی ہے اس وقت. ماں سے وہ ملا ہی نہیں جو معاشرے سے مانگا اور معاشرے نے اپنے رنگ سے دیا.
تو اس کے لیے سنسیئر کوششوں کی ضرورت ہے، اور اٹس ناٹ اے امپاسبل ٹاسک، یہ بہت آسان ہے، صرف آپ اپنے آپ کو فوکس کریں۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اس چیز میں ایفرٹ لگا رہی ہیں جیسے مال لگا رہے ہیں نا پیرنٹس۔ اب آپ مثال ہے کہ 20 لوگوں کے بچے اگر ہر مہینے جیسے آپ نے کہا کہ 30,000 روپے آپ 2 ماہ کے دیتے ہیں، 15,000 روپے تب یہ ہوگی نا، 15,000 کو ہم ایک ایوریج لے لیتے ہیں، ایک کمیونٹی میں لائک مائنڈیڈ 20 لوگ جمع ہوتے ہیں، تو 20 بچوں کے 15,000 کے حساب سے لگائیے تو کتنے بن گئے؟ 3 لاکھ روپیہ صرف 20 گھروں میں سے ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے، اور ایک مہینہ، اور مہینہ گزرتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے؟ اب آپ وہ 3 لاکھ روپیہ جمع کریں ایک جگہ، سیکریفائز کریں، کوشش کریں 6 ماہ کی اکٹھی فیس کر لیں، 15 کو 6 سے ضرب دیں، ایک ایک بچے کی فیس، وہ دے تو آپ رہے ہی ہوتے ہیں نا، آپ گیدر کریں، آپ کیسے ہینڈ فل منی جمع ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ کام شروع کیسے ہوتے ہیں، فنڈنگ کون کرے گا، ہمیں اسپانسر کون کرے گا، آپ خود کو اسپانسر کریں گے۔ 20 ماؤں نے اپنے بچے کی 6 مہینے کی فیس اکٹھی دے دی، اب وہ کتنا پیسہ جمع ہو جائے گا؟ وہ لاکھوں میں نہیں، وہ اس سے کروڑوں میں بھی جائے گا، لاکھوں میں چلے اب چلتے ہیں۔ آپ ان ریسورسز کو یوز کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیں۔ یقین کریں، میں پاکستان میں جہاں جا رہی ہوں دیکھ رہی ہوں گھروں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں۔ ہم کراچی میں تھے، ہمارے بالکل میرے جو ماموں ہیں وہاں، ان کے بالکل نیبر میں گھر ہے جیسے بنگلے، اتنے بڑے بڑے ہیوج بنگلے ہیں، تو پورا مدرسہ، اتنی گاڑیاں ویگنیں کھڑی، برقعوں میں لڑکیاں نکلتی، بھئی یہ کیسے؟ یہاں اجازت ہے ایسے؟ کہتی اجازت تو نہیں ہے لیکن لوگ کھول لیتے ہیں۔ پہلے گھر لے رہے تھے، اس وقت پتہ چلا جب کہ یہاں مدرسہ بنے گا، گلی محلے والے جو تھے وہ اٹھے کہ یہاں تو پھر رش بہت ہوگا، آپ کو سب سے بڑا رش اور شور کا مسئلہ۔ خیر انہوں نے کہا اچھا نہیں ٹھیک ہے، گھر لے لیا، کچھ دیر کوئی آیا وہاں رہنے لگا، 2-4 مہینے، جب سارا معاملہ کول ڈاؤن ہو گیا، اوپر منہ ہوئے، نیچے کا حصہ اندر ہی کھاتے، انہوں نے سارا سیٹل ڈاؤن کیا، تو اگلے مہینے وہ مدرسہ شروع کر دیا۔ اور صبح اٹھ کے ایسی شور کی آوازیں سارا دن، یعنی میں نے اپنی کچھ ریکارڈنگز کرنی تھی، میں کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ ٹو مچ شور تھا وہاں، تو گھر سے گھر جڑا ہوا کوئی روکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لوگوں نے گھروں میں نے ایسے کئی اور چیزیں بھی دیکھی ہیں، تو مجھے نہیں پتا یہ الاؤڈ ہے نہیں ہے بٹ ایور، لیکن میں آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں کہ ریسورسز کو جمع کریں، تھاٹس کو لیں، پلان بنائیں۔ کوئی سسٹر جو بھی کسی اسکول میں پڑھا چکی ہیں، پرنسپل ہے، ان کو ساتھ ملائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ لے کر ایک ایسا بندہ آپ کو مل جائے، باقی ہیلپرز تو آپ کو ملتے جائیں گے۔ آپ سب کے ہم سب والنٹیئر ٹیچر ہوں گے اسکول کی، خرچے نہیں ہوں گے، آپ ٹیچرز بن جائیں، کسی ایک کو پرنسپل ہائر کر لیں، اور آپ سب کے ہی بچے اسٹوڈنٹ ہونے ہیں، اور ایک بیچ آپ 1 سال تیار کر لیں، اگلے سال اگر سٹینڈرڈ ہوگا تو آپ کے جگہ نہیں ہوگی، اتنے لوگ آئیں گے۔ تو بہرحال یہ تو باتیں ہی ہیں، کرنی ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہم مانے نہ مانے، بہت اچھی انگلش بولنے کے باوجود ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب تیسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ماؤں کا یا عورتوں کا تبلیغ کرنا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ماں کے فکری اختلاف کے سبب احتساب والد کا بے اثر ہونا۔ آئیے ذرا اس کو پڑھتے۔ احتساب سمجھ گئے کیا ہوتا ہے؟ وہی بات جو ہم پڑھ رہے ہیں، تبلیغ کہہ لیں۔ احتساب میں ماؤں کے غیر معمولی اثرات کو نمایاں کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے، اگر باپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے والا ہو لیکن ماں فکری طور پر اس سے متفق نہ ہو۔ نوٹ کیجئے گا، یعنی بعض گھروں میں باپ ریلیجس مائنڈیڈ ہوتے ہیں لیکن مائیں نہیں ہوتی، تو باپ کی ساری کوششوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بنانا اور سنوارنا تو ایک کٹھن کام ہے، لیکن بگاڑنا تو اس کے مقابلے میں بہت آسان اور سہل ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ بعض دفعہ باپ کوشش کرتا ہے، باپ کوشش کر رہا ہے کہ بچے کو دین سکھائے، سمجھائے، ماں نہیں کرتی، ماں کی توجہ ہی نہیں ادھر، تو کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ بچوں کی تربیت اور اصلاح جان جوکھوں کا کام ہے، بلکہ شاید دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بسا اوقات سال ہر سال کی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن بچوں کی بربادی دنوں کا کھیل ہے۔ پیچھے بھی بات ہوئی، ماں باپ کی نسبت بچوں کے ساتھ زیادہ وقت بسر کرتی ہے، ان کے ساتھ اس کا تعلق بھی عام طور پر بہت زیادہ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اگر باپ کی اصلاحی کوششوں کے باوجود ماں بگاڑنے پر آ جائے تو بچوں کے اس کے زیر اثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے، اور شاید حضرت نوح کے بیٹے کے بگاڑ میں اس کی کافرہ ماں کا اثر بھی شامل تھا۔ بات سمجھے؟ باپ چاہتے ہیں کہ بچہ ریلیجس ہو، ماں نہیں چاہتی۔ ماں نے سارا دن گھر میں زیادہ وقت بچے کے ساتھ رہنا ہے،
ماں کا اثر زیادہ ہوگا. باپ اگر برا بھی بنانا چاہے نا بچے کو، حالانکہ کوئی باپ نہیں چاہتا، لیکن وہ نسبتاً مشکل ہے. باپ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہے نا، یہ بھی نسبتاً مشکل ہے. اس کے اپوزٹ ماں چاہے بچے کو بگاڑ لے چاہے بنا دے. بعض مائیں تو اپنے بچوں کو ان کے باپوں کے خلاف ہی کر دیتی ہیں. اتنے کان بھریں گی، ابا تو بڑے سخت ہیں، ان کی نہ سنو، اچھا جائیں گے گھر سے تو پھر کر لینا، اچھا ابو چلے جائیں پھر ٹی وی کھول لینا، اچھا یہ بعد میں دلا دوں گی، اچھا ابا کو نہیں بتانا. تو ماں نے بگاڑ دیا بچے کو. عورت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. بات واضح ہے یہ. ماں کی نسبت باپ کے لیے بچے کی تربیت کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ تھنگ دیکھیے، دین والی عورت کے انتخاب کے حکم نبوی کی ایک حکمت. یعنی آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے دیندار عورت کو نکاح کے لیے منتخب کرنے کا حکم دیا. یہ تو بڑی نون حدیث ہے. شاید اس کی ایک حکمت یہ ہوگی کہ اولاد کی تربیت میں ماں رکاوٹ بننے کی بجائے ممدو معاون ہو. ممدو کیا ہوتا ہے؟ مددگار. معاون تعاون کرنے والی ہو. امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ناطے سے یہ روایت نقل کی. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ میرے ساتھ دہرا لیجیے اس حدیث کو، تنکح المرأۃ لأربعٍ. کون کون سی وہ 4 چیزیں ہیں جس کے لیے ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے؟ نمبر 1 لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت سے 4 اسباب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال کے سبب، اس کے حسب یعنی خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی بنا پر، اس کے دین کی وجہ سے. تو دین والی عورت کو حاصل کر، تیرے ہاتھ غبار آلود ہو جائیں. تو کیا سمجھ آیا؟ آج کی بیوی کل کی ماں ہے، آج کی بہو کل کی آپ کے پوتے کی ماں ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر ایک دیندار لڑکی گھر میں آ جاتی ہے تو نئی نسل سنورتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک مرد اگر ایک نیک عورت یا نیک لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچوں کو ایک اچھی ماں مل جائے گی. بس اب آپ دیکھیے شوہر بیوی کی بنتی نہیں ہے کیونکہ بیوی ریلیجس ہے، میاں ذرا ریلیکسڈ مائنڈ کے ہے. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، چند سال بعد آپ کہیں گے میری بیوی نے میرے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کی ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کے اپوزٹ دیکھیے، بیوی اچھی نہیں، آپ کو بڑی پسند ہے، رنگ رلیاں بنائیں، خوش باز، اللہ کو ناراض کریں، جو مرضی کریں، آپ اپنے کاموں میں کام کریں گے. اب ہوگا کیا جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ تو چند دن تک اس عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ خوش رہیں گے، بٹ کل آپ روئیں گے کیونکہ آپ کہیں گے اس نے میرے بچوں کو بگاڑ دیا. تو پھر کیا پتہ چلا؟ رشتے کرتے وقت آپ بھی جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے کریں یا اپنی بیٹیوں کے لیے کریں تو یہ نظر میں رکھیے کہ کل اگلی نسل انہی کے ہاتھوں سے چلنی ہے. تو رشتہ کرتے وقت اس کی اہمیت کا ہمیں اس سے احساس ہوا. پھر نیکسٹ دیکھیے کہ بعض بیویوں کے شوہروں پر عظیم اثر. کچھ خواتین نیکی کے کام ترک کرنے اور غلط کاموں کے کرنے کے لیے یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ وہ ایسا اپنے مردوں کے زیر اثر ہونے کی بنا پہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں بے دست و پا ہوتی ہیں. یعنی ان کا اپنے شوہروں کے مقابلے میں بس نہیں چلتا. بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین پر حکمرانی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ بعض خواتین کا اپنے شوہروں پر بہت قوی اور گہرا اثر ہوتا ہے. غور و فکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اندرون خانہ کئی ایک معاملات مردوں کی خواہشات اور ارادوں کے برعکس عورتوں کی مرضی کے مطابق سر انجام پاتے ہیں، اور مرد ہلکا پھلکا اظہار ناپسندیدگی کرنے یا وقتی طور پر شور مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے، بلکہ کتنے ہی منہ زور اور سرکش لوگ، حتیٰ کہ جابر اور ظالم حکمران بھی، جو اپنی منشا کے خلاف ایک لفظ بھی کسی سے سننا گوارا نہیں کرتے، اپنی بیگمات کی فرمائشیں رد کرنے کی اپنے میں سکت نہیں پاتے. اتنی بات کلیئر ہوئی؟ دہرا دو اس بات کو. کیا پتہ چلا کہ عورتیں اپنے مردوں کے اوپر اثر رکھتی ہیں. بعض خواتین کا یہ گمان ہوتا ہے، میں اس کو گمان کہوں گی، پرسیپشن کہہ لیجئے، مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ میرے شوہر مجھے تنگ کرتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں. مثلا چلے نیکی کے کام کو چھوڑیں، اس کو ہم بائی پارٹس دیکھ لیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ
حجاب کرنا، نقاب کرنا، میرے شوہر نہیں پسند کرتے اس لیے نہیں میں کرتی، میرے شوہر کو نقاب نہیں پسند، حتیٰ کہ یہ بموں کے 4 بال جس کو پلکنگ کرنا ہمارے عرف میں کہتے ہیں، یہ میں اپنے شوہر کے لیے کرتی ہوں۔ کون سا مرد ہے جو آپ کے بال آ کے گنتا ہے کہ کتنے اور کہاں سے آئے ہیں اور کب نکال لیتے؟ بہت ہی بیکار قسم کے پھر شوہر ہیں، ان کو مصروف کیجئے تاکہ وہ آپ کو اتنے غور سے نہ دیکھیں، ہے نا؟ یہ صرف ہمارا اپنا گمان ہوتا ہے۔ بعض لوگ مجبوریوں کے نام پر کہ ہم بڑے مجبور ہیں، اصل میں منافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ بعض لوگوں کی مجبوریوں میں نفاق کا پردہ چھپ جاتا ہے۔ اگر وہ مجبوری ان کی دور ہو بھی جائے نا، کرنا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں تھا کام، اور اگر خراب کام تھا کرنا تھا تو انہوں نے پھر بھی کر لینا ہے۔ تو لہٰذا بیویوں کا اثر بہت ہے۔ اس کے لیے مثال کس کی ہے؟ فرعون اور اس کی بیوی کی۔ بیوی کی فرمائش پر فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنا، فرعون کی بیوی کا اپنے ظالم و جابر اور شقی القلب شوہر فرعون سے موسیٰ کو قتل نہ کروانے بلکہ اپنی زیر کفالت لانے کا فیصلہ کروانا اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی کی فرمائش کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، وقالت المرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی نے کہا، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کیجیے، شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے۔ سنگ دل فرعون نے بیوی کی اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے نئے پیدا ہوئے یعنی نومولود بچوں کو ذبح کرنے کے لیے اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود ہی توڑا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے نا؟ تو فرعون جیسا ظالم شخص بھی بیوی کی مانتا تھا۔ بات نوٹ کیجئے گا، وہی بیوی جب کل اللہ کی بنتی ہے تو نہیں مانتا، وہ اس کا دین تھا، پر دنیاوی بات مان گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو آپ بھی یاد رکھیے، آپ کے شوہر آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ اگر نہیں مان رہے، جو کہ اکثر ہم میں سے آ رہے کہیں گے میرے نہیں بس مانتے، ہے آپ کا گمان جے، اگر نہیں وہ مان رہے تو کچھ نہ کچھ آپ نے تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ شوہر کو اعتماد دے دیں اپنا، پھر وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہے۔ مثلا میں اکثر سوچتی ہوں کہ گھروں میں 80% جھگڑے ہمارے ملک میں خاص طور پہ وہ پیسوں پہ ہوتے ہیں۔ عورتیں پیسے مانگتی ہیں، مرد پیسے نہیں دیتے۔ عورت کہتی ہے سبزی کے پیسے دے دے، مرد نہیں دے رہا، وہ کہتی کپڑوں کے دے دے، نہیں ملتا ہے یہ ایشو، کیونکہ مرد ہی کماتے ہیں۔ تو اکثر گھروں میں نے جو دیکھا کلوزلی کہ لوگ پیسوں پہ بہت جھگڑے کرتے، یا مرد یہ کہتے ہیں تم فضول خرچ بڑی ہو، کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی، یا عورت کہہ رہی ہوتی مجھے دو، یا مرد یہ کہہ رہے ہوتے بھی کل تو دیے تھے، اب کیوں مانگ رہی ہو، ضائع کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اب آپ امیجن کریں بیوی کی شوہر سے چک 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 چل رہی ہے پیسوں پہ، تو کیوں نہیں آپ اس شوہر سے دوستی اتنی کر لیں کہ وہ کہہ دے بیگم میرے پاس تو اور ہی بڑے کام ہیں، یہ میری جمع جت ہے، میرے ایک مہینے کے اتنے پیسے آتے ہیں، 20,000 ہے، 5 ہے، 10 ہے، جو جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں، یا جو ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ اس مہینے میں اس گھر کے خرچ پہ میں نے 1 لاکھ روپیہ رکھا ہے، میں نے پورا مہینہ اس میں گزارنا ہے۔ اگر اعتماد دے دیں تو بیوی کو پکڑا دے 10,000 20,000 جو بھی ہیں کہ بھئی آپ جانے آپ کے کام جانے، سارے جھگڑے ختم۔ پھر میاں مانگ رہا ہوگا کہ مجھے گاڑی کے پیٹرول کے پیسے دے دو۔ عقل مندی، حکمت سے جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر بے صبرا پن ہوتا ہے۔ بہرحال اکرمہ رضی اللہ عنہ کا بیوی کی کوشش سے مسلمان ہونا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا اللہ کی توفیق سے اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا کی کوششوں کے نتیجے میں اسلام قبول کرنا اسی حقیقت کی دلیل ہے۔ یہ جو اوپر آیت پڑھی تھی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 تھی، اور یہ جو واقعہ بھی پڑھیں یہ آئے گا اسی کتاب کے پیج نمبر 78 اور 81 پہ ہم پڑھیں گے واقعہ، اس لیے یہاں اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پتہ چلا کہ اسلام تک قبول کر لیا بیوی کے کہنے پہ، تو باقی باتوں کو ماننا تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تیسرا واقعہ ہے تاتاریوں اور ترکوں کا بیویوں کی کوششوں سے مسلمان ہونا۔ صرف ایک یہی واقعہ نہیں بلکہ ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات اور بھی موجود ہیں۔ 2 واقعات ہیں، کس نے نقل کیے ہیں؟ ایک مستشرق کس کو کہتے ہیں؟ ہسٹورین۔ کون؟ جو ہے نان مسلم پر اسلام کی ہسٹری لکھتا ہے واقعاتی رنگ میں، جیسے آپ کسی کرسچن کے حالات لکھ سکتے ہیں،
تو ایسا مستشرق تھا، اس کا نام تھا T.W. آرنلڈ۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ دلچسپ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں صرف مسلمان مردوں ہی نے کوشش نہیں کی بلکہ عورتوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے۔ کئی تاتاری ایک قوم گزری ہے، آپ جانتے ہیں، کئی تاتاری شہزادے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مسلمان بیویوں کی ترغیب سے اسلام قبول کیا۔ یہی صورت بہت سے بت پرست ترکوں کے ساتھ بھی پیش آئی جو اسلامی ملکوں پر حملے کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، آتے تھے وہ کچھ اور کرنے، لیکن وہاں بیویوں کی اور عورتوں کی تبلیغ کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، یعنی ہم نے یہ 4تھ پوائنٹ کور کیا ہے کہ عورت کا اثر مرد پہ ہوتا ہے، بیوی ہونے کے ناطے بات منوا لیتی ہے۔ اب 5واں پوائنٹ ہے ہمارا 6 میں سے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے یہ کہ بیٹیوں کا بعض باپوں کی نظر میں خاص مقام ہوتا ہے۔ عورتوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان میں اہمیت اور حیثیت کو واضح کرنے والی باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض باپوں کی نظر میں ان کے جگر کی ٹکڑیوں کی حیثیت بہت ہوتی ہے۔ وہ ان کے سکھ، چین، راحت اور سکون کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ان کے مستقبل کی فکر بیٹوں کے مستقبل سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو پہنچنے والی معمولی اذیت ان کو تڑپا دیتی ہے۔ ان کی نگاہوں میں بیٹوں پر آنے والی مصیبت پر صبر کرنا بیٹیوں پر آنے والی پریشانی پر صبر کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس حقیقت کو واضح کرنے کے کئی دلائل ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ بیٹی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اب واقعات میں پہلا واقعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ناطے سے، بیٹی کا ہار دیکھنے پر رقت کا طاری ہونا۔ امام احمد نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد، یعنی اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ بدر ہو گئی ہے، اس کے اینڈ پہ قیدی آئے تھے، ان کا واقعہ۔ غزوہ بدر کے بعد جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص، مل کے بولیں ذرا یہ نام، ابو العاص ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، ابو العاص کو چھڑانے کے لیے کچھ مال بھیجا۔ اسی مال میں وہ ہار بھی تھا جو کہ ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو العاص کے ساتھ رخصتی کے وقت ان کو دیا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی، یعنی آپ ایموشنل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قیدی کو چھوڑ دو اور اس کا ہار اس کو واپس کر دو۔ صحابہ نے عرض کی جی ہاں ہم تیار ہیں، یعنی صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جب اللہ کے نبی کچھ کام کرنے کا حکم دے دیتے تھے تو آپ فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے کہا ہم تیار ہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول۔ انہوں نے ابو العاص کو چھوڑ دیا اور حضرت زینب کو ان کا ہار واپس کر دیا۔ حضرت زینب کا ہار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت کا طاری ہونا، ان کے شوہر کو چھوڑنے اور بیٹی کا ہار واپس کرنے کا صحابہ کو مشورہ دینا، بلا شک و شبہ یہ سب باتیں آپ کے شدید تعلق کی دلیل ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو واضح ہی ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہمیں اپنے غور و فکر کی ملتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو ہار دیا تو بس دلیل مل گئی کہ بیٹی کو جہیز دے سکتے ہیں۔ یہی سوچتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اور بہت سارے لوگ دلائل اسی طرح سے جمع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ماں ہے، بیٹی ہے، جب چاہیں جو مرضی تحفے میں دے دے، یعنی اگر بیٹی کو ہار دیا تھا یا زیور دیا تھا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج بھی کوئی ماں اگر اپنی بیٹی کو کبھی بھی کچھ دیتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ دوسرے کو دکھانا، دکھاوا کرنا اور نہ دے سکنے پر تکلیف محسوس کرنا، سمپل سی بات ہے۔ دوسری بات اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سافٹ ہارٹڈ ہونا دیکھیں، نرم دل تھے۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً آتا ہے جو دین والے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت مزاج ہوں گے، ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا لگے کہ تمہارا ہار لے لیا، تمہیں یہ مل گیا وہ گیا، نہیں، انسان تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسرے کے جذبات سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ بہت سارے تعلقات کی خرابی کی وجہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، اب تبلیغ یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم، اب ایک لفظ تبلیغ ہمارے یہاں پروفیشنل ہو چکا ہے نا، پروفیشنلی تبلیغ کرنا، کسی گروپ کو جوائن کرنا یا کسی ایک جگہ سے اٹھنا دوسری جگہ جانا۔ حالانکہ آپ کا اپنے بچے کو کہنا اٹھو بیٹا نماز پڑھو، تو یہ بھی تو امر بالمعروف ہے نا۔ آپ ان ساری چیزوں کو کرنے کے دوران اگر جذبات کسی کے ہرٹ کر دیں گے نا، کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ لکھ لیں آپ یہ بات۔ میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں، شاید جہاں بھی اس کا فائدہ ہو جائے، کہ دوسرے کی
انا کو اجاگر کرنے کی بجائے اس کے ضمیر کو جگا دیں. کسی کی انا کو جگانے سے بہتر ہے کہ اس کے ضمیر کو جگا دیں. کیسے؟ مثلا انا کب جاگتی ہے؟ آپ کھڑے تقریر کر رہے ہیں، اٹھو بے نمازی، مر جاؤ گے، یہ ہوگا، کافر ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے. اب آپ اٹھ کو اٹھا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اور آپ کی زبان اس کے جذبات نہیں سمجھ رہی. پہلے تو وہ سویا ہی ہوا تھا، اب اٹھ بھی گیا، تو اب وہ آپ کے کڑوے جملوں سے صبح کا آغاز کر رہا ہے. آپ نے اس کے جذبات نہیں سمجھے. دیکھیے بہت بری بات ہے نماز نہ پڑھنا، فجر کے وقت سونا بہت ہی بری بات ہے، لیکن یہ اس سے بھی بری بات ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں، چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، چاہے آپ کے برابر کا، چاہے آپ سے بڑا ہے. سیدھی سی بات ہے. شعور کو جگائیں. اس وقت تقریر نہیں کریں، آگے پیچھے ایسا اہتمام کریں کہ وہ اگلے دن رات کو الارم لگا کے وقت سے پہلے سوئیں کہ میں نے کل فجر پڑھنی ہے. بات سمجھ گئے؟ تبلیغ کے دوران بھی یا اچھی باتوں کا بچوں کو کہنے کے دوران ہمارا سٹائل بڑا اہم ہونا چاہیے. بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ کس ٹون میں بات کی ہے. اچھا آپ کہتے ہیں گھنٹہ بولی پھر بھی نہیں اٹھے، تو یہ تو آپ کو کل بھی پتہ لگ گیا تھا، یہ گولی نہیں کام کی. یہ تو آپ علاج پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں، یہ کارگر نہیں، تو اسٹریٹجی بدلی ہے. کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو بچوں کے شکوے کہہ رہے تھے نالائق ہے میرے بچے، نکمے ہیں میرے بچے، کوئی میری بات نہیں سنتا. موسٹلی ایسے ہی شکوے لوگ کرتے دکھتے ہیں. تو جو سن رہے تھے بات، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. ایج بچوں کی فرق ہوگی، مثال ہے 20 سال کا بچہ بات نہیں سنتا، مانتا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ 20 سال سے ایک اسٹریٹجی، ایک طریقہ کار اختیار کر چکے نا، فائدہ نہیں ہوا، تو آپ ذرا اسٹریٹجی بدل کے دیکھ لیں. مثلا ایک باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صبح کام پہ دیر سے جاتا ہے، یا مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. گھروں میں ایسے ایشوز چلتے ہیں نا. اب آپ پچھلے 4-6 سال سے روز صبح ڈانٹ کے اس کو اٹھاتے ہیں، اور زبردستی ڈانٹتے ہوئے غصے میں بولتے ہوئے لے کے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں بھی لیٹ ہوتا ہوں. مثال ہے نا. تو آپ اگلے دن چابیاں ہی اس کو پکڑا دیں کہ تم جاؤ، میرا دل کیا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. ذمہ داری نہیں دیں گے. ہم ہاتھ اپنا اوپر رکھتے ہیں. جس دن بچے کے ہاتھ میں چابی آ جائے گی نا کہ کل میں نہ گیا تو دکان ہی نہیں کھلنی، آپ دیکھیے وہ آپ سے پہلے کھڑا ہوگا تیار ہو کے. ہم اپنے بچوں کے سر پہ ڈالتے نہیں ہیں. اسی طرح ہم عورتیں، چلیں ہماری مثال بھی لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری بچیاں کام نہیں کرتی. نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ میں سچ بتاؤں، آپ ان کو کرنے ہی نہیں دیتی. نہ تو آپ نے ان پر ڈالا، اور نہ ان کو احساس دلایا کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو یہ کام نہیں ہوگا. زندگی میں یاد رکھیے 90% لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو یہ نہیں ہونا. جیسے آج میں آپ کے پاس ادھر آئی ہوں نا، مجھے پتا تھا اگر میں آج آپ کو آ کے یہ کتاب اس طرح جیسے شروع کی ہے میں نہیں پڑھاؤں گی تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے نہیں پڑھائے گا، یا کوئی اور دوسرا نہیں پڑھائے گا. تو میں آ گئی ہوں. میرے لیے سب سے اہم کام کیا تھا کہ میں ادھر پہنچ جاؤں. مجھے شک پڑتا نا کہ میں نہ بھی گئی نا تو آپ میں سے کوئی آئے گا اور سارے اس کو اسی طرح خاموشی سے سن لیں گے جیسے مجھے سن رہے ہیں، تو شاید میں نہ آتی. کیا یقین مجھے لے کر آیا کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے. ہر کام جو آپ کر رہے ہیں یا جو کام آپ کو کرنا ہے یا کرانا ہے، پہلے یہ یقین اگلے کو دیں کہ بیٹا یہ آپ ہی کریں گی. آپ کام کروانا چاہتے ہیں نا، آپ تماشا دیکھیں دور بیٹھ کے. آپ کہتے ہیں مجھے پتا تھا اس نے کوئی نہیں کرنا، میں نے کر دیا. اب وہ کرنے آئے گی نا، کام پہلے ہوا ہوا تو ہوگا کیا نقصان؟ آپ سب میری باتیں سمجھ رہے ہیں. یہی معاملہ ساس بہو کا ہوتا ہے. میں نے چند دن پہلے کراچی میں درس میں ساس بہو کا رشتے میں بھی یہ مثال دی تھی کہ بعض ساسیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہماری بہویں کام نہیں کرتی، لیکن حقیقت اس سے فرق ہے. جیسا ایک کیس آیا تھا، باہر کی بات ہے، مجھے لگا ساس کی بات سن کے کہ یہ تو بڑی مظلوم عورت ہے، اس عمر میں اس کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے. تو بہو جوان ہے، سو رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، کام نہیں کر رہی. تو جب مجھے موقع ملا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات کے دونوں طرف کی بات سن کے کسی کو مشورہ دینا چاہیے. جب ان کی بہو سے بات کی تو وہ تو اس سے بھی زیادہ دکھی تھی. کہتی امی جان مجھے کرنے نہیں دیتی کام، میں کام کروں مجھے 100 کیڑے ڈالتی ہیں، تم صحیح نہیں کرتی، تم چاول دھوتی ہو تو آدھے گرا دیتی ہو، تم چولہا بڑا پھیلاتی ہو، یہ کرتی ہو، میری بےزتی کرتی ہیں. اور جب کوئی آ جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرتی. بات سمجھ رہے؟ میں ہر کیس کو تو نہیں جانتی، لیکن اس کیس میں قصور ساس کا تھا. لیکن آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں. دیکھیے ایک ہی زندگی ہے. کچھ لوگ بڑی کامیابی سے ہر کردار ادا کر لیتے ہیں، ہم کیوں ناکام ہیں؟ اور میری بات ایک نہیں مانتا، پھر دوسرا بھی نہیں مانتا، پھر تیسرا بھی نہیں مانتا. تو وہ 3 غلط ہیں.
مان لیں، ہم تو سوچتے ہیں تینوں ہی غلط ہیں، بلکہ بعض عورتیں کہتی ہیں میرے گھر میں تو کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں ہے، پہلے ان کا باپ نہیں میری مانتا تھا، اب اس کے بچے نہیں مانتے، جیسا باپ ویسے بچے. یہ تانے سنے ہوں گے آپ نے کڑوے کڑوے. وہ 3 غلط ہیں، تو کیا یہ نہیں پاسبل کہ آپ ہی غلط ہوں؟ ٹون تو چینج کریں، سٹائل تو چینج کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کام پڑا ہوا ہے سامنے آپ کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی اور نے کرنا ہے، آپ کو حق نہیں اس کو کرے. ایسے گزر جائیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ مرو کی راما، پھر اس کا چرچا بھی نہ کریں، دور بیٹھ کے دیکھیں. چیز کرنے والے زیادہ اچھے انسٹرکٹر ہوتے ہیں ہر وقت سر پہ سوار ہونے والوں سے. کوئی کرنے لگ جائے، چمچہ سے پھیر دیا، یہ کر دیا، نمک ڈال دیا، چینی ڈال دی. یعنی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے نا تو دوسرا آ کے اس کے اندر اپنی مرضیاں کر رہا ہے. پکا پکا مجھے کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ایک بہو تھی تو کہنے لگی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کھانا پکا کے سب ریڈی کر کرا کے مثالیں بیٹھتی ہوں، جو بھی ہوتا ہے نمک ڈالنا، آپ کو ہوتا ہے ہمارے کلچر کا، اگر کھانا ہوگا دھنیا ڈلے گا، چیزیں ڈال کے تیار کر کے جاتی ہوں، چلو شکر ہے. تو جب کھانا سرو کرنے آتے ہیں تو اس میں شوربہ بنا ہوتا ہے. کیا ہوا، ساس جی نے ایک ڈبہ پانی کا ڈال دیا، شوربہ بنا دوں. اب مجھے بتائیں وہ کھانا جب کھانا ہے ہر بندے نے کہنا یہ کیا پکایا تم نے، اب وہ کیا سب میں بتائے گی کہ اماں جی نے اس میں شوربہ ڈال دیا؟ بات سمجھیں. دیکھیے ایک ہی زندگی ہے، اس کو ضائع نہ کریں جی، اور جینے دو. یہ جو اپنے اندر کا ایک بخار ہے نا، جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ نکال دیں. سب آپ کے معاملے ٹھیک ہوں گے، سب کریں گے آپ کی خدمت، سب کریں گے آپ کے کام. کیوں کہ آپ اگلے کے جذبات کو سمجھیں. وہ وقت یاد کریں جب آپ نے کام شروع کیا تھا، روٹی پکانی بھی آتی نہیں تھی، اور آپ نے روٹی جس دن پکائی ہوگی پہلی، ہو سکتا ہے ساتھ ہاتھ بھی جل گیا ہوگا. آج آپ دیکھیے آپ جیسا کوئی کوک ہی نہیں ہے، کہاں سے آپ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے. تو یہ بات سمجھیں، کمیونیکیشن از دا بیسٹ پالیسی. میں نے دیکھا 2 مختلف لوگ ایک ہی ایشو پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور وجہ دونوں کے بیچ میں بہت حد تک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں کرتی. ہم بعض دفعہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے طور پہ کہ بس فلاں آئے گا یہ سارا کام کر دے گا، مجھے اس وقت گرم روٹی بنا دے گا. اچھا مثال ہے کہ آپ بیٹھی ہیں، آپ کہتی ہیں دیکھنا ابھی آئے گا کوئی اور میری بیٹی آئے گی اور وہ میرے لیے گرم گرم روٹی بنا کے رکھے گی. آپ سوچے بیٹھے ہیں، بیٹی کو بتایا نہیں، اس کو ایکسپیکٹ نہیں کروایا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہی تھی. امید تو تھی لیکن اگلے کو احساس ہی نہیں دلایا. اس نے کہہ نہیں کہ وہ آئی، اس نے اپنا سالن نکالا، روٹی کھا کے چلی گئی، اور اب منہ دیکھ رہے آپ کرے اس نے مجھے کھانا ہی نہیں پوچھا. بس کہہ دیں، بول دیں، تھوڑا رسک لیں، تھوڑا خطرہ مول لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے میٹر ٹھیک ہو جائیں گے. غلط ہے تو کیجیے، آپ نے کیا تھا بھگتیے. آج خراب کریں گی کوئی بات نہیں، کل ٹھیک بھی تو آپ ہی کریں گی نا. لیکن آپ سپون فیڈنگ کریں گے، ہر وقت پکڑ کے چلائیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی چلنا نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھیں، کلیئرلی بتا دیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو مجھے چائے کا ایک کپ مل جائے، مثال ہے، بتا دیجیے اپنی بیٹی کو. آپ کے پاس گھر میں کوئی میڈ ہے، اس کو بتا دیجیے کہ بیٹا صبح اٹھتی ہوں مجھے چائے کا کپ چاہیے. یہ ہر روز دل میں کڑنا اور جلنا اور کڑنا اور منہ پہ نہ کہنا، اور وہ بات منہ پہ نہ کہی جائے تو دل میں تو رہتی ہے، تو یہ پھر گیپ بند. اسی طرح باپ اور بیٹے کے تعلق میں خرابیاں وہ ہم تو نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ ہم آئے ہیں، ہمیں اپنی فکر ہے. کئی باپ ایسے ہیں، یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، سسٹرز بات کرتی کہتی میرے بچے اپنے باپ سے بڑے دور ہیں. ابا گھر میں آتے ہیں تو ایک ادھر گھس جاتا ہے، ایک ادھر گھس جاتا ہے، ایک ادھر گھس جاتا ہے. ابا سے بات نہیں کرتے، وجہ کہ وہ بیچ میں پڑتے ہیں، گیپس ہیں، کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. بیٹھ جائیں، کھل کے بات کر لیں، رو لیں، پیار کر لیں، ہاتھ پکڑ لیں، بیٹا میرا یہ دل کرتا ہے آپ میرے لیے یہ کیا کریں. آپ کر سکتی ہیں تو کر دیں. بیٹا کر دیتا ہے تو خوشی، نہیں ہے تو پھر امید چھوڑ دیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کسی سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن دل میں ہوتی ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو امید نہیں ہے، پتہ نہیں، تو آپ فکر ہی نہیں کریں، پھر آپ اس کا غور ہی نہیں کریں گے، ذکر ہی نہیں کریں گے. سمجھیں کہ اس وقت میرے سے کون کیا چاہتا ہے. اور وہ پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکرا. بعض دفعہ وقت گزر جائے تو پھر تو وہ خدمت کا موقع ہی نہیں رہ جاتا. تو بہرحال یہ ایک لانگ ٹاپک ہے. اگلے واقعے میں دیکھیے حضرت فاطمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا، یعنی ایک باپ اور بیٹی کا تعلق بھی دیکھیے گا. امام بخاری نے اس روایت کو مسور بن محرمہ، کیا لفظ ہے، مسور بن محرمہ، یہ صحابی ہیں، ان سے یہ نقل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا، جی آپ پڑھ لیں ساتھ، فاطمہ رضی اللہ عنہا بدعۃ منی،
فمن اغضبها فقد اغضبنی. فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. دیکھیں حضرت فاطمہ کی شان میں یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی کی. اور صحیح مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے، یوزینی ما آذاہا، جو چیز اس کے لیے باعث اذیت ہے وہ میرے لیے بھی باعث اذیت ہے. یعنی اپنی بیٹی سے اتنی محبت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ حضرت فاطمہ سے شدید محبت، تعلق اور دل کے لگاؤ کے جذبات کو واضح طور پر نمایاں کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت فاطمہ کے لیے اللہ کے نبی کیسے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کا بی بی فاطمہ سے گہرا تعلق تھا. استقبال کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ مسلم میں یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں، ان میں سے کوئی بھی وہاں سے نہ گئی تھی. فاطمہ آئیں، ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے مختلف نہ تھی. جب آپ نے ان کو دیکھا تو دوسرے لفظوں میں ان کا استقبال کیا. کیا کہا؟ مرحباً ببنتی، خوش آمدید میری بیٹی. پھر آپ نے انہیں اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھایا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی مرتبہ اپنی گوشہ جگر کا اس گرم جوشی سے استقبال کیا تھا، بلکہ یہ تو آپ کا ان کے استقبال کا ہمیشہ کا طریقہ تھا، یعنی دائمی طریقہ تھا. ایک بار نہیں تو نا، کبھی پیار آ گیا تو ایک دفعہ جوش میں کیا. جب بھی حضرت فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کا استقبال اسی خوشی سے کرتے تھے. امام حاکم نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی، کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے اٹھنے بیٹھنے کے طور اتوار میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا. یعنی حضرت فاطمہ کی لک اللہ کے نبی سے ملتی تھی. بعض دفعہ شکل نہیں ملتی، اٹھان ملتی، بہن بھائیوں کی ملتی ہے، دو بہنوں کی بہت ملتی ہے، ماں بیٹی کی ملتی ہے. تو حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. جب بھی وہ آپ کے ہاں داخل ہوتی تو آپ ان کی طرف یعنی ان کے استقبال کے لیے اٹھتے، انہیں چومتے اور انہیں اپنی جگہ میں بٹھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی، آپ کو چومتی اور آپ کو اپنی جگہ میں بٹھا دیتی. تو محبت کا تعلق دکھ رہا ہے کہ باپوں کا بیٹیوں سے تعلق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اچھا، آج ہر رشتے میں آپ فیل کریں نا اگر، تو وہ بے تکلفی اور اینگل کی ہو گئی. یعنی اب میں یہاں تھوڑا سا باپ بیٹی کے تعلق کی بھی بات کرنے چاہوں گی، کیونکہ یہ وہ تعلق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ بہت سارے ٹیڑھے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں. مجھے بہت کم لگتا ہے آج کے دور میں کہ بچے ماں یا باپ یا ماں اور باپ کے ساتھ بالکل لیئر موڈ میں بیٹھے ہیں، بے تکلفی میں. جیسے آپ دیکھیے کہ اکثر ہوتا ایسے ہی تھا پہلے دور میں، کھانا کھانے بیٹھے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، گھنٹہ گھنٹہ باتیں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق، بات چیت، مشورے، اصلاح ہوتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں؟ جب کھانا اکٹھے کھاتے ہیں نا لوگ، یہ بھی ایک ٹپ یاد رکھیں، اس وقت گھر کے لوگ کلوز ہوں گے. پتہ نہیں کیا بات ہے، کھانے کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ آپ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. آپ سنائیں آپ نے کیا کیا، آج کیا کیا. اور جب سارے بولتے ہیں نا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل کی باتیں کھلتی ہیں. کیونکہ شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ کھانے کا وقت دورانیہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی اٹھ کے نہیں جاتا. موسٹلی عام طور پہ تو لوگ اٹھ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک بیٹھ رہا ہے، ایک سو رہا ہے. آپ اس کو گھر کہیں گے؟ یہ تو ہوٹل ہو سکتا ہے. ہوٹل میں ہر بندے کی ٹرے ایک الگ وقت پہ لگ سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا کھانا بھی الگ ہے، آرڈر فرق ہے. میں نے اس دن بھی بہت لمبی بات کی اس پہ، بہت ہی ڈیٹیل سے کی، کراچی کا جو ہمارا دوسرا درس تھا کہ بچوں کے تعلقات ماں باپ سے کیوں بگڑتے ہیں. آپ سن کے دیکھیے، یہ جو باتیں آج ہمارا ابھی تک موضوع چل رہا ہے، اس کی کافی ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیلز اس میں اور بھی ملے گی. وہ ٹاپک ہی یہ تھا کہ مسئلہ کیا ہے کہ سب ایک چیز نہیں کھاتے اور ایک وقت پہ نہیں کھاتے. جو ایک وقت پہ نہیں کھاتے اور ایک چیز نہیں کھاتے، وہ ایک دوسرے کے جذبات کیسے سمجھیں گے؟ ایک نے فش کھائی، اس کی تو بھی ہضم ہوگی فوراً. دوسرے نے پائے کھائے ہوئے تو اس کو بھی بھوک ہی نہیں لگی. ایک نے کریلے کھائے ہوئے، اس کے پیٹ میں گرمی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی ٹھنڈی چیز لاؤ. دوسرے نے شلجم کھائے ہوئے ہیں، اس کو پتہ چلا یہ نہیں ہے. سارے ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، باتیں. چلو آج نہیں بھی اچھا لگا، آج اس میں نے ٹپس دی تھی کہ کیسے کرے. بعد میں مجھے ایک عورت کہتی ریئلی یہ پاسبل ہے؟ میں نے کہا یہ پاسبل ہے. میں نے صرف یہ کہہ دیا ان کو کہ 7 دن کا مینیو بنا لیں. آپ کو بھی کہہ دیتی ہوں 7 ڈیز کا مینیو پہلے بنا لیں. آج آپ کی مرضی کا، کل دوسرے بچے کی، پرسوں تیسرے کی، چوتھا ابو کا، دادی کا، یہ نانی کا. 7 لوگ ہیں، ہر دن ایک بچے کی پسند کی چیزیں، اور 6 نے کھانی ہے. کیوں کھانی ہے؟ کیونکہ پرسوں سب میری پسند کی کھائیں گے. یہ گھر سے 2-3 کھانوں کا سلسلہ ہی ختم.
کھانا ہے تو کھا لو، نہیں کھانا تو بھاگ جاؤ. جب ایک کھائیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، تعلق بنے گا. پھر دل کی باتیں، دکھ سکھ. بہت کم لوگ ایک دوسرے سے اب دکھ سکھ کرتے دکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ لوگوں تک بھی ایسی چیزیں پہنچتی ہیں کہ یہ جو گیجٹس ہیں نا ہمارے ہاتھوں میں، انہوں نے بھی آج ہمیں دور کر دیا ایک دوسرے سے. ڈائننگ ٹیبل ایسے جیسے بھی ہے، ادھر باپ بیٹھا ہوا ہے، ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں اور باپ سب کو یوں گھور رہا ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ باپ کے ہاتھ سے یہاں سے کوئی چیز نیچے گرتی ہے، تو وہ ذرا سا اس کو لینے کے لیے نیچے جھکتا ہے نا، تو وہ بچے بھی اور بیوی ان کے آگے یہ ایسے فون رکھا ہوا ہے جیسے یہ ریکارڈنگ والا فون رکھا ہوا ہے، فٹافٹ پکڑ سارے تینوں کھیلنے لگ جاتے ہیں. اتنی دیر میں باپ اوپر منہ کرتا ہے تو سارے پھر سیدھے ہو کے چھوڑ کے بڑے مسکین سے بن کے کھانا کھانے لگتے ہیں. دوبارہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، باپ کے ہاتھ سے پھر کچھ گرتا ہے تو باپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ جب میں نہیں دیکھ رہا تو وہ فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ کھانا کھانا دشوار ہوا ہوا ہے کہ اس کے دوران بھی فون دیکھنا ہے. تیسری دفعہ جب اس کے ہاتھ سے بریڈ کی ٹوکری گرتی ہے تو وہ نیچے تو دکھاتے ہیں کہ وہ بھی نیچے جو ہے وہ کوئی فون سے کھیل رہا ہے، وہ چیزیں جان کے گرا رہا ہے کہ میں بھی میسج چیک کر لوں، اور جتنی دیر میں وہ میسج چیک کرتے اوپر والے بھی کر لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھے لوگ اپنے فون کو کھیل رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. آج تو لوگ ایک دوسرے کے سب بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہوتے، کانوں میں کچھ اور ہے. ماں چیخ رہی ہے، بعد میں پتہ چلا اس نے سنا ہی نہیں، اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں کے ماحول کو ویسٹرنائز ہی کہہ دوں، خوش ہوں گے ہم بڑے ویسٹرنائز ہو گئے ہیں، لیکن یقین کریں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. آج وہ جذبات کی گرمی نہیں دکھتی رشتوں میں جو پہلے تھی. سچ بتائیں، پہلے دور کے مہمان کے گھر میں آنے اور آج کے مہمان کے آنے میں فرق ہے کوئی؟ اللہ اکبر. ایک مہمان آ جاتا تو سارے سر پہ سوار ہو جاتے تھے، باتیں کہانیاں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. آج کیا تعلق ہے ہمارا؟ یہ کوئی تعلق ہے؟ یہ تعلق نہیں ہے. اس سے زیادہ تعلق تو ان کا ہوتا ہے جن کے ساتھ دل جڑے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں سے نیکیوں کے ماحول کم کرتی جا رہی ہیں. ہر بندہ اپنے سرکل میں پھر رہا ہے، اس کے اپنا جینا اپنا مرنا ہے. خوشی نہیں ملتی پھر اس سے. آج بھی اگر آپ چاہیں تو یہ ساری چیزیں سمجھ کر آج سے اپنے گھر کے ماحول کو ہم سب بہتر کر سکتے ہیں. شوہر بیوی ایک ساتھ نہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو وہ فون پہ باتیں کر رہے ہیں، دل دماغ کہیں ہے. سفر پہ چلے جائیں، رستے میں آدھا وقت تو فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے غیر محسوس طریقے سے شامل ہو گئی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک کسی دعوت میں گئے، ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، ناروے کی بات ہے. تو سسٹرز کی گیٹ ٹوگیدر تھی، مجھے بھی ساتھ لے گئیں زبردستی. تو ایک میں نے بڑی خوبصورت چیز دیکھی، فرسٹ ٹائم ہی دیکھی، کہ گھر میں گھستے ہی سائڈ پہ ایسے ریک جیسے ہوتے ہیں رکھے ہوئے، تو اس پہ بڑی خوبصورت سجی ہوئی ایک باسکٹ رکھی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ایک ایسے اسٹیکر لگا تھا، فون کی تصویر تھی. تو جو ہی ہم اندر گئے، ہوش ہی ملی تو اس کے بعد انہوں نے باسکٹ ہمارے آگے کر دی. مجھے سمجھ آیا کہ شاید ہمیں فون دے رہی ہیں، بانٹ رہی ہیں. وہ جو دوسری تھی انہوں نے کہا کہ یہ باسکٹ اب ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے کہ جب سسٹرز دوستیں لنچز پہ اور کھانوں پہ ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ آئیں اندر تو یہ فون ادھر رکھ کے اس کو ادھر باہر ہی چھوڑ دیں اور آپ اندر جائیں. کیوں کہ ایک جگہ دعوت میں بیٹھی سسٹرز بھی اپنے اپنے فونوں سے کھیل رہی ہوتی ہیں، تو جس کا فون آئے گا بعد میں کوئی اٹھا کے دے دے گا. تو مجھے اچھا لگا. آپ آج بھی دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے مہذب، رات کو جب گھر میں آتے ہیں نا شام کو تو وہ اپنے فونز وہاں بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں کہ اب ہم گھر میں آ گئے، یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے. ایک بردر تھے بھی، اسی ویکینڈ پہ ہم کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، کوئی کام تھا ان سے، پورا سنڈے کا دن آدھا گزر گیا، ان کو کام ضروری تھا تو وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے. اخیر جو ہمارے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا چلو ان کے گھر جاتے، نہ ہوں گے گھر میں تو واپس آ جائیں گے. خیر جب گئے یہ لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے تو گھر میں ہی تھے. بہت اچھی بات ہے، غور سے سنیے گا. کہتے ہیں میں سیٹرڈے کی شام کو جب گھر آتا ہوں نا تو میں اپنا فون آفس میں چھوڑ کے آتا ہوں، اپنا سیل فون، اور منڈے کو جا کے صبح آن کرتا ہوں. میں پورا سنڈے کبھی اپنا سیل فون نہیں پک اپ کرتا کیونکہ یہ میرا ٹائم ہے. لوگوں نے کہا ایمرجنسی ہو جائے، یہ ہو جائے، انہوں نے کہا گھر کا فون ہے. اور میں اپنا سنڈے جو ہے وہ بالکل اپنے کسٹمر اور اپنے کلائنٹ سے فری ہو کے گزارتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. بہرحال ٹھیک ہے جی. ان گیجٹس نے ہمیں دور والوں کے نزدیک کر دیا اور نزدیک والوں سے دور کر دیا. ایکسیلنٹ، بہت اچھی بات آپ نے کی. میں اس کو دہرا دیتی ہوں کہ ان گیجٹس نے ہمیں دور والوں سے قریب کر دی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے وائٹ ہاؤس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور بکنگم پیلس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک گھر میں رہنے والوں کی خبر نہیں ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.